عبادت، اس کی قبولیت کی دو بنیادی شرطیں ہیں، اور دونوں شرطیں بیک وقت ہونا ضروری ہے۔ دنیا جہان کا نیک اور صالح انسان اگر عبادت کرے، اگر اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو وہ عبادت قبول نہیں ہے۔ بیت اللہ میں کھڑا ہو کے نماز پڑھے، اگر اس کی نیت میں فطور ہے کہ لوگ آشش کریں، لوگ باتیں کریں، تعریف کریں، تو اخلاص کے بغیر کوئی بھی عبادت قبول نہیں۔ ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه۔ اللہ عز و جلال صرف وہ عمل قبول کرتے ہیں جو خالص اس کی رضا کے لیے کیا جائے۔ دنیا میں کاروباری جانتے ہیں پارٹنرشپ پہ کیا ہوتا ہے، آپ 50-50 پہ بھی متفق ہوتے ہیں، آپ 60-40 پہ بھی، 70-30 پہ بھی۔ حدیث کہتی ہے اگر آپ نے 99% اللہ کے لیے کیا ہے، 1% بھی آپ نے دنیا کو راضی کرنے کے لیے کام کیا ہے، اللہ قیامت کو فرمائیں گے ترکتہ وشرکہ، میں نے اپنے 99 حصے چھوڑے، جاؤ ثواب اس سے لے لو جس کے لیے تم نے یہ کام کیا تھا۔ اخلاص کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں۔ دوسری شرط، اخلاص کے ساتھ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں کام ہوگا وہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ دنیا کا مثالی اور یونیک شخص، عظیم سے عظیم ہستی کوئی کام کرے، نیک سے نیک کام سمجھ کے کرے، جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ کتنے لوگ آپ کو نظر آئیں گے بڑے ہی مخلص، دھلے ہوئے لوگ نظر آئیں گے، لیکن ان کی نماز سنت کے مطابق نہیں، ان کا حج سنت کے مطابق نہیں ہوگا، ان کے معاملات اور معیشت اور معاشرت اور زندگی کے سارے رویے سنت کے مطابق نہیں ہوں گے۔ کسی عبادت میں کہے گا میرے بڑے نے کہا، کبھی کہے گا معاشرہ ہے آخر، کبھی کہے گا کیا کرے خاندان ہے۔ یہ لوگ بیچارے کیا کریں گے؟ یہ فیصلے ہو گئے ہیں اللہ کی طرف سے۔ اخلاص اور سنت جب تک کسی عمل میں نہیں ہے تو دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے، وہ عمل قبول نہیں ہے۔ اور کتنے لوگ سنت کے بہت پابند ہوتے ہیں، نماز بھی سنت کے مطابق، روزہ بھی سنت کے مطابق، لیکن اخلاص نہیں ہے تو ان کا بھی عمل قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت خلوص سے نیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق اگر نہیں ہے تو قابل قبول نہیں۔